ہم نے احسان کیا تو اللہ کی رضا کے لیے احسان کیا ہے، اس سے کوئی مفاد نہیں لینا ہے۔ اور اگر ہم کسی کے احسان کے جواب میں اسے کوئی اچھا تحفہ دے سکتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس کے جواب میں اچھا تحفہ دو۔ اور اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان میں ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کسی دوست کے تحفے کے جواب میں تحفہ دے سکے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو پھر اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے اس محسن کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اگر اس کے تحفے کا جواب، اس کے احسان کا جواب تحفے کی شکل میں نہیں دے سکتا تو اسے اپنی دعا میں یاد رکھے۔ مہاجرین مدینہ جن کو بڑے احسانات تھے انصار مدینہ کے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انصار مدینہ نے ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ہمیں اپنا گھر بھی دیا، کاروبار بھی دیا، ہمیں ہر سہولت دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، ہمیں ثواب نہ ملے، نیک اعمال ہم کریں لیکن ثواب ان کو ملتا رہے۔ یہ دل میں بات آئی تو پوچھتے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کہیں یہ انصار مدینہ جن کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں کہیں اجر و ثواب میں ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، ما دعوتم، جب تک تم ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہو تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم نے اپنے محسنین کو دعا میں بلا دیا پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے، اگر تم نے اپنے محسنین کو دعا میں یاد رکھا، ان کی تعریف کی، تو پھر تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی اجر ملے گا۔ انہیں اجر ثواب ہے احسان کرنے کا، تمہیں ثواب ملے گا احسان مند بننے کا۔ ان کو ثواب ملے گا احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، تمہیں اجر ملے گا، تم نے ان کے احسان کو یاد رکھا ہے، ان کے احسان کے جواب میں ان کو دعائیں دی ہیں، تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے محسن کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہی انصار مدینہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول شاید اپنے آبائی شہر مکہ کو ترجیح دیں، مدینہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے، مدینے کو چھوڑ کے مکہ میں رہائش اختیار کریں۔ دل میں یہ خیال آیا، زبان پہ بھی الفاظ آ گئے، تو جب آپ پوچھنا تو فرمایا کہ انصاری مدینہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں یہی رہ جاؤں گا، مدینہ نہیں جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، مجھے یاد ہے تم نے مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے میرے خاندان نے، میری قوم نے، میرے شہر والوں نے مجھے شہر سے نکال دیا تھا، مجھے مجبور کر دیا تھا شہر چھوڑنے پہ، تو تم لوگوں نے مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو پناہ دی، جگہ دی، مکان دیے، باغات دیے، اپنا مال ہمیں دے دیا۔ تمہارا ہم پہ بہت بڑا احسان، ہم تمہارے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور یاد رکھو کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی نہیں ہوگا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد میں مکہ کو ترجیح دوں، نہیں، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے، تم جو راستہ اختیار کرو گے میں اسی راستے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کوئی آپ نے بھی جو محسن انسانیت ہیں، ساری کائنات پہ احسان کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے محسنین کو یاد رکھا ہے، احسان فراموش نہیں بنے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر ایسے انسان کے احسان کو یاد رکھیں جو ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو اس کا ہم پہ احسان ہے، کوئی دل سے خوشی سے ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہمارے کام کر دیتا ہے، تو اس کے اس احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن وہ آرام کر رہے تھے، ان کی خادمہ پنکھے کے ساتھ انہیں ہوا دے رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، کہ اس خادمہ کو نیند آ گئی، وہ بھی سو جاتی ہے۔ خلیفہ عادل
حضرت عمر بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خادمہ سو رہی ہے، پنکھا اٹھاتے ہیں، اپنی خادمہ کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خادمہ بیدار ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا آقا مجھے پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم بھی خدمت کرتی ہو، تم بھی انسان ہو، اگر تم نے مجھے میرے آرام کے لیے مجھے پنکھا جلا تھا، میں تمہیں بھی ہوا دے سکتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن آپ کا مہمان آیا، رات کو اسے پیاس لگی تو اس نے چاہا کہ کسی ملازم کو آواز دوں کہ پانی پہنچا دے۔ اتنے میں آپ بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ مہمان کہتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ خلیفہ وقت خود اٹھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، خود جاتے ہیں اور خود پانی لے کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مہمان حیران ہوتا ہے کہ آپ تو خلیفہ وقت تھے، کسی ملازم کو آواز دی ہوتی وہ آ جاتا۔ فرمایا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ سارا دن کام کرتے رہے ہیں، ہماری خدمت کی ہے، انہیں بھی آرام کا حق ہے۔ اگر وہ سو گئے ہیں تو میں اٹھ کے پانی لے آیا ہوں، میری ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، میرے اس میں کوئی توہین نہیں ہوئی، بلکہ شاید میرے مقام میں اضافہ ہوا ہو، عزت میں اضافہ ہوا ہو، کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملازم ہیں، انہیں بھی آرام کا حق ہے، یہ بھی انسان ہیں۔ اگر وہ آرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے آرام کی خاطر انہیں بھی آرام کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر محسن کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے جس طرح وہ ہمیں آرام پہنچاتا ہے ہم بھی اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اور جب کسی معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ہر فرد ایک دوسرے پہ احسان کا جذبہ رکھتا ہو اور دوسرے کے احسان کے جواب میں احسان مند ہو، تو پھر یقین کیجیے ایسا معاشرہ ایک حسین معاشرہ بنے گا۔ اور یہی اسلامی معاشرے کا ایک تصور ہے، یہی ایک ڈھانچہ ہے، یہی ایک خاکہ ہے، یہی ایک امتیاز ہے اسلامی معاشرے کا کہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے محسن ہوتا ہے، احسان کرتا ہے اور دوسروں کے احسان کے جواب میں احسان مند ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں پہ احسان کریں، کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے قطع نظر ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ احسان کریں، اور اگر کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم احسان فراموش نہ بنیں بلکہ احسان مند بنیں۔ لا البرا۔